بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی۔ بہت عرصہ گزرا، ملک طرطوس کے ایک قصبے میں ایک نہایت غریب بڑھائی رہا کرتا تھا، جو لکڑیوں کو کاٹ کر نہایت عمدہ قسم کی میز کرسیاں بنایا کرتا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں پورے ملک میں بے حد پسند کی جاتی تھیں۔ اس کا کاروبار خوب چلتا تھا اور دن بدن اس کا کاروبار وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا تھا، اور وہ کافی امیر کبیر آدمی بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اب خود کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کے کاریگر میز اور کرسیاں بنایا کرتے تھے۔ اور بڑھئی، جس کا نام عبداللہ تھا، دن بھر گھر میں بیٹھا آرام کرتا رہتا۔ عبداللہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فلک شیر تھا۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے فلک شیر بے حد مغرور، خود غرض اور انتہائی حد تک تنگ نظر ہو گیا تھا، اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور وہ ہر وقت اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ گلیوں اور بازاروں میں آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کی طرح بڑے گھروں کے لڑکے تھے، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی دولت پر عیش کرتے تھے۔ وہ سب لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے اور انہیں بری طرح سے ستاتے تھے، جس کی وجہ سے سارے قصبے والے ان نوجوانوں سے بے حد نالاں تھے، اور ان کے منہ سے ہی نہیں، دلوں سے بھی ان کے لیے بد دعائیں نکلتی تھیں۔ کوئی ان کے خلاف ان کے ماں باپ سے جا کر شکایت کرتا تو فلک شیر اور اس کے دوست اس شکایت کرنے والے کے گھر میں گھس جاتے اور گھر کے افراد کو نہ صرف مارتے پیٹتے، بلکہ اس گھر کی ایک ایک چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے، جس کی وجہ سے قصبے کے لوگ ان سے ڈرنے لگے تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف شکایت کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ فلک شیر اپنے 5 ساتھیوں سمیت سارا دن گلیوں اور بازاروں میں گھومتا رہتا۔ ان کا جب جی چاہتا اور جو چیز ایک بار انہیں پسند آ جاتی، وہ اپنی مرضی سے اور زور زبردستی سے حاصل کر لیتے تھے۔ وہاں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ وہ پورے قصبے میں انتہائی لڑاکا اور فسادی قسم کے لڑکوں کا گروہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک منادی کرنے والا وہاں آ گیا۔ وہ شاہی نکارچی تھا۔ شاہی نکارچی چیخ چیخ کر اور نکارہ بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ سنو سنو، میں ملک طرطوس کے بادشاہ کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے ہر خاص و عام کے لیے اعلان کیا ہے کہ تم میں جو بہادر اور عقل مند ہے، وہ شاہی دربار میں آئے۔ بادشاہ سلامت ان نوجوانوں کا امتحان لیں گے جو ان کے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ بادشاہ سلامت نہ صرف اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیں گے، بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی چاند تارا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو ان کے امتحان میں پورا نہیں اترے گا، اس کی اسی وقت گردن اڑا دی جائے گی، اور اس کی کٹی ہوئی گردن شاہی محل کی دیوار سے لٹکا دی جائے گی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر وہی لوگ دربار کا رخ کریں جو واقعی بادشاہ سلامت کے امتحان سے گزرنے کے خود کو اہل سمجھتے ہوں۔ شاہی نکارچی، بادشاہ سلامت کس قسم کا امتحان لیں گے؟ کیا اس کے بارے میں تم ہمیں کچھ بتا سکتے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ اس امتحان کے بارے میں بادشاہ سلامت صرف اسی کو بتائیں گے جو بادشاہ سلامت کے دربار میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ وہ بادشاہ سلامت کا امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ تب بادشاہ سلامت اسے 7 شرطیں بتائیں گے۔ ان شرائط کو سننے کے بعد اگر اس نوجوان نے شرائط پوری کرنے سے انکار کیا اور واپس جانے کی خواہش کی تو اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ شاہی نکارچی نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ شرائط نہ جانے کس قدر سخت ہوں۔ اگر وہ شرطیں مان کر انہیں پورا نہیں کر سکے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ان شرطوں کو سن کر انہیں پورا کرنے سے انکار کرتے ہیں تب بھی انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ سب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے منادی کرنے والے کے پاس سے ہٹتے چلے گئے۔ فلک شیر اور اس کے ساتھی بھی غور سے منادی سن رہے تھے۔ منادی والا وہاں سے چلا گیا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا اس قسم کی منادی سن کر کون پاگل ہوگا جو دربار میں جائے گا؟ فلک شیر کے ایک دوست جعفر نے منہ بناتے ہوئے کہا، واقعی ملک کا نیا بادشاہ بنانے
اور شہزادی چاند چہرہ سے شادی کے لیے بادشاہ سلامت نے شرطیں بے حد سخت رکھی ہوں گی جنہیں پورا کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ ہوگی۔ دوسرے دوست حامد نے کہا، ہو سکتا ہے شرطیں اتنی سخت نہ ہوں، بادشاہ کی بیٹی شہزادی چاند چہرہ جوان ہو چکی ہے اور سنا ہے بادشاہ بے حد بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے منادی میں سخت اعلان اس لیے کیا ہوگا کہ ہر ایرا غیرہ دربار میں نہ پہنچ جائے۔ تیسرے دوست ماجد نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم دربار میں چلے جاؤ اور بادشاہ سلامت سے جا کر اس کی شرطیں پوچھاؤ اور آ کر ہمیں بتا دینا، ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان شرطوں کو پوری کر دیں۔ پھر تم شہزادی چاند چہرہ سے شادی بھی کر لینا اور ملک کے بادشاہ بھی بن جانا اور ہم سب کو اپنا درباری رکھ لینا۔ چوتھے دوست شہباز نے ہنستے ہوئے کہا اور دوسرے بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر فلک شیر چاہے تو بادشاہ سلامت کی شرطیں پوری کر سکتا ہے، کیونکہ فلک شیر ہم سب سے زیادہ عقل مند اور بہادر ہے، اور پھر ہمارے یار کی شکل بھی شہزادوں، مہاراجوں اور بادشاہوں سے کم نہیں ہے، اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ شہزادی چاند چہرہ دنیا کی حسین ترین شہزادی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بادشاہ سلامت اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ دربار کی چند خاص کنیزوں کے علاوہ آج تک کسی نے اس شہزادی کو نہیں دیکھا، اور جن کنیزوں نے شہزادی چاند چہرہ کو دیکھا ہے وہ شہزادی چاند چہرہ کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی ہیں۔ پانچویں دوست نے، جس کا نام اصغر تھا، شہزادی چاند چہرہ کی بے پناہ تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی شہزادی چاند چہرہ اس قدر حسین ہے کہ بادشاہ سلامت اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں؟ فلک شیر نے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے چونک کر اور نہایت اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، ہاں، میرا ایک دوست ہے سکندر بخت، اس کی بیوی شہزادی چاند چہرہ کی خادمہ ہے۔ وہ شاہی محل میں شہزادی چاند چہرہ کی خدمت پر مامور ہے اور کبھی کبھار اپنے گھر آتی ہے اور اپنے شوہر سے شہزادی کی تعریفیں کرتی ہے۔ اصغر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی باتوں پر یقین مت کرنا فلک شیر، یہ جان بوجھ کر تمہارے سامنے شہزادی چاند چہرہ کی تعریفیں کر رہا ہے تاکہ تم دربار میں جاؤ اور جا کر ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ۔ تم نے سنا نہیں منادی والا کیا کہہ رہا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت سے شرطیں سن لی گئیں اور وہ انتہائی سخت ہوئیں اور انہیں پورا نہ کیا جا سکتا ہو تو بادشاہ سلامت اپنے جلاد سے کہہ کر اسی وقت اس کی گردن اڑا دیں گے۔ وہ شرطیں انتہائی سخت ہوں گی۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو بادشاہ ہر خاص و عام میں منادی کیوں کرواتا؟ شہزادی چاند چہرہ کی شادی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ یا شہزادے سے نہ کر دیتا؟ ذرا سوچو، آج تک کسی عام انسان کی شادی کسی شہزادی سے ہوئی ہے؟ شہزادیوں سے شادی بادشاہ، شہزادے یا وزیر زادے ہی کرتے ہیں۔ جعفر نے جلدی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو جعفر، لیکن پھر ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا کہ بادشاہ کی شرطیں کیا ہیں اور اس نے پورے ملک میں ایسی منادی کیوں کروائی ہے؟ شہباز نے پوچھا، ہمیں کیا ضرورت ہے بادشاہ کی شرطیں جاننے کی؟ یہ شاہی معاملات ہیں اور انہیں نپٹانا شاہی خاندانوں کا ہی کام ہے، ہم کیوں خام خواہ مفت میں اپنی جانیں گنوائیں؟ جعفر نے جلدی سے کہا، اس کے لہجے میں بیزاری ٹپک رہی تھی۔ منادی کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت دربار میں بادشاہ سلامت کے پاس جاؤں اور ان سے ان کی شرطوں کے متعلق جا کر پوچھوں۔ ان کی شرطیں جس قدر بھی سخت ہوں، مگر دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ ہاں، کچھ کاموں میں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، لیکن اگر انسان مستقل مزاجی، ہمت اور جمع مردی سے جدوجہد کرے تو ایک نہ ایک دن اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا۔ میں اس ظلم و ستم، آوارہ گردی اور بلا وجہ کی مار کٹائی سے تنگ آ چکا ہوں۔ ذرا سوچو، ہم لوگ بیجا لوگوں کو ستا کر ان کی کس قدر بد دعائیں لے رہے ہیں۔ قصبے کا ہر شخص ہم سے نالاں ہے، ہر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے۔ ابھی تو لوگ خاموش ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری شکایت لے کر دربار میں چلا گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ بادشاہ سلامت ہماری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں گے اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں ہم زندگی بھر چکی پیستے رہیں گے۔ پھر کیا ہماری یہ شان و شوکت باقی رہے گی؟ ہماری زندگی بے مقصد اور بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ فلک شیر نے کہا، اور اس کی باتیں سن کر اس کے دوست حیران رہ گئے اور حیرت سے
ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فلک شیر؟ تم نے ہی تو ہمیں اس راستے پر ڈالا تھا۔ آج تک ہم وہی کرتے آئے ہیں جو تم کہتے رہے، پھر یہ آج اچانک تم میں اچھا انسان بننے کا خیال کیسے آ گیا؟ اصغر نے فلک شیر کی طرف انتہائی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ درست ہے کہ واقعی میں نے ہی تم لوگوں کو اپنے ساتھ بگاڑا ہے، تمہیں اچھائی کا راستہ دکھانے کی بجائے برے راستوں پر چلاتا رہا۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ لوگوں کی طرف غور سے دیکھو، ہمارے لیے ان کے دلوں میں کس قدر نفرت ہے۔ اب تو یہ نفرت ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں جس قدر ہمارے لیے نفرت ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر چیل کووں کو کھلا دیں۔ نہیں میرے دوستو، ہم لوگ غلط ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ ہم نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ چھوٹوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ میں آج سے اور ابھی سے برائی کی زندگی چھوڑ رہا ہوں اور واپس گھر جا رہا ہوں۔ میں ان سب کا نقصان پورا کروں گا جنہیں میں نے مالی نقصان پہنچایا ہے، اور ان لوگوں سے معافی مانگوں گا جنہیں میرے ہاتھوں اور زبان سے تکلیف پہنچی ہے، اور میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی برائی کی زندگی ترک کر دو اور اچھائی کا راستہ اپناؤ۔ اس میں نیک نامی بھی ہے اور عزت بھی۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، پھر ہم بلا وجہ کیوں گناہوں کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں؟ آؤ دوستو آؤ، ہم واپس لوٹ چلیں۔ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو قصبے والے اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ فلک شیر کہتا جا رہا تھا اور اس کے دوست حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے فلک شیر کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں یا اس کے دماغ میں کوئی خلل پڑ گیا ہو۔ فلک شیر ایک جھٹکے سے اٹھا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ملک طرطوس کا بادشاہ بخت نصر نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے کمرہ خاص میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور بادشاہ بخت نصر اس وقت وہاں اکیلا تھا۔ اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور بادشاہ بخت نصر چونک کر شمالی دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ دیوار درمیان میں سے شق ہو رہی تھی اور اسی لمحے خلا میں سے ایک سرخ رنگ کا لمبا تڑنگا اور نہایت بھاری چہرے والا نوجوان نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں سرخ رنگ کے تھے اور اس نے لباس بھی سرخ رنگ کا پہنا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں بالیاں بھی تھیں۔ اس سرخ انسان کے چہرے پر سختی اور صفاقی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سرخ تھیں، جیسے وہ خون سے غسل کر کے آیا ہو۔ میں آ گیا ہوں شاہ بخت نصر، آج شمع بجھ گئی ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت کے قریب آتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ڈاگاشا جادوگر۔ میں جانتا ہوں آج تمہاری 3 ماہ کی دی ہوئی مدت کا آخری دن ہے، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر 3 ماہ تک میری بیٹی چاند چہرہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس کی شادی تم سے کر دوں گا۔ ان 3 ماہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا اور انہوں نے اپنے ہر ممکن طریقے سے میری بیٹی کا علاج کیا، لیکن شہزادی چاند چہرہ کا علاج کرنے میں سب ناکام ہو گئے، اور 3 ماہ کیسے گزرے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آج ہمارے کمرہ خاص میں تمہارے ہاتھوں سے جلائی ہوئی مشعل بجھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ آج تمہاری دی ہوئی 3 ماہ کی مدت کا آخری دن ہے۔ بادشاہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہتا چلا گیا اور سرخ جسم والا ڈاگاشا جادوگر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا، یعنی تم ہار گئے بخت نصر۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ شہزادی چاند چہرہ پر میں نے ایک ایسا سحر کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حسین ترین بیٹی یعنی شہزادی چاند چہرہ کو میں نے دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی بنا دیا ہے، جس پر تم مجھ پر برس پڑے اور تم نے مجھے اپنے سپاہیوں سے پکڑوانے کی کوشش کی، مگر مجھ جیسے طاقتور جادوگر کے سامنے 10-20 سپاہی تو کیا، فوج کا پورا لشکر بھی آ جائے تو میں اسے بھی جلا کر بھسم کر دوں۔ میں نے تمہارے سپاہیوں کو مار ڈالا، تم نے مجھے پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ تب تمہیں میں نے 3 ماہ کا وقت دیا کہ تم 3 ماہ میں اگر اپنی بیٹی کی بدصورتی کی بیماری کسی بھی طرح ختم کر لو تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اور اگر تم 3 ماہ میں اپنی بیٹی کا علاج نہ کروا سکے تو پھر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی بیٹی شہزادی چاند چہرہ کی شادی
مجھ سے کر دو گے؟ تم مجبور تھے، کیونکہ تم میری طاقتوں کو اچھی طرح سے دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ مجھے کسی بھی طرح زیر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی طریقے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجبوراً تمہیں میری بات ماننا پڑی اور تم نے میرے سامنے ہتھیار ڈال کر وعدہ کر لیا کہ اگر واقعی تم اپنی بیٹی کی بدصورتی کا علاج نہ کرا پائے تو تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو گے۔ اور آج میرے دیے ہوئے 3 ماہ کا آخری دن تھا۔ میں نے اسی لیے تمہارے کمرہ خاص میں ایک طلسمی مشعل روشن کر رکھی تھی تاکہ جب 3 ماہ پورے ہو جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے میرا دیا ہوا وقت پورا ہو گیا ہے۔ بادشاہ بخت نصر، اور تم ہار بھی چکے ہو، اس لیے اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اپنی بیٹی شہزادی چاند چہرہ کی شادی میرے ساتھ کرنے کا اعلان کر دو۔ جیسے ہی شہزادی چاند چہرہ کی شادی مجھ سے ہوگی وہ پھر سے اپنی اصل شکل و صورت میں لوٹ آئے گی۔ سرخ شکل والا ڈاگاشا جادوگر کہتا چلا گیا، اور اس کی باتیں سن کر بادشاہ بخت نصر کا جسم پسینے پسینے ہوتا چلا گیا۔ یہ درست ہے ڈاگاشا جادوگر کہ میں اپنی بیٹی کا علاج کرانے میں ناکام ہو چکا ہوں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ 3 ماہ بعد میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن بادشاہ بخت نصر کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ڈاگاشا جادوگر چونک کر بادشاہ بخت نصر کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ڈاگاشا جادوگر، جہاں تم نے مجھے 3 ماہ دیے تھے، کیا 10-15 دن تم اور نہیں دے سکتے؟ بادشاہ بخت نصر نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ 10-15 دن؟ وہ کیوں؟ ڈاگاشا جادوگر زور سے چونکا۔ کچھ نہیں، وہ اصل میں شہزادی چاند چہرہ میری اکلوتی بیٹی ہے نا، اس لیے میں اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ماہ میں نے اپنی بیٹی کے علاج میں گزار دیے اور اس کی شادی کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ اگر تم مجھے 10-15 روز دے دو تو میں پورے ملک میں چراغاں کراؤں گا اور اپنی بیٹی کی شادی کا ایسا انتظام کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بادشاہ بخت نصر نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈاگاشا جادوگر چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ خوشی سے اور زیادہ لال سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہ بادشاہ بخت نصر، تم واقعی عظیم ہو، تم نے خود ہی اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 10-15 دن نہیں، پورا 1 ماہ دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی کی شادی کی خوب تیاری کرو، ہر طرح کی خوشیاں مناؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ میں تم سے خوش ہوں، بہت خوش، ڈاگاشا جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور بادشاہ بخت نصر کے سینے میں اٹکا ہوا سانس باہر آ گیا اور اس کے چہرے کی چھائی ہوئی زردی قدرے کم پڑ گئی۔ تم بہت اچھے ہو ڈاگاشا جادوگر، اب تم ٹھیک 1 ماہ بعد میرے پاس آنا، میں ساری تیاری مکمل کر رکھوں گا۔ بادشاہ بخت نصر نے اپنے غصیلے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ڈاگاشا جادوگر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بادشاہ بخت نصر کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور بادشاہ بظاہر اس سے خوش ہو کر مگر دل ہی دل میں خود پر جبر کرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ پھر ڈاگاشا جادوگر واپس جانے کے لیے اس دیوار کی طرف بڑھا جس میں ابھی تک خلا موجود تھا۔ خلا میں داخل ہوتے ہی ڈاگاشا جادوگر غائب ہو گیا اور اس کے خلا میں داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی اور بادشاہ بخت نصر نے سکون کا سانس لیا۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچے اس دیوار کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکلا اور مختلف راداریوں سے ہوتا ہوا ایک دوسرے شاندار کمرے میں آ گیا جہاں ایک بوڑھا نجومی اور وزیر اعظم موجود تھے۔ بادشاہ سلامت کو دیکھ کر دونوں تعظیم کے لیے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہی آداب بجا لانے لگے۔ بادشاہ بخت نصر وہاں موجود ایک خوبصورت مسند پر بیٹھ گیا۔ شاہی نجومی اور وزیر اعظم جبران ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہم نے ڈاگاشا جادوگر کے ساتھ ایک چال چلی اور 15 دن کی بجائے اس سے پورے 1 ماہ کا وقت لے لیا ہے۔ حالانکہ اسے دیکھ کر ہمیں اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم ابھی تلوار نکالیں اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن اڑا دیں۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا چال چلی، اس سے 1 ماہ کا عرصہ کیسے حاصل کیا، اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے۔ پہلے شاہی نجومی تم بتاؤ، اس عرصہ میں تم نے جو ذائچہ بنا کر حساب کتاب لگایا ہے، اس کے مطابق وہ نوجوان یہاں کب آئے گا، اور کیا وہ واقعی ڈاگاشا جیسے خطرناک اور طاقتور جادوگر کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہماری بیٹی شہزادی چاند چہرہ کی بدصورتی ختم ہو جائے گی، یا پھر ہمیں واقعی
اپنی بیٹی کی شادی اس بدبخت جادوگر سے کرنا پڑے گی۔ بادشاہ بخت نصر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ نوجوان آج کل میں آنے ہی والا ہے حضور، اور میرے علم کے مطابق آپ کے سارے امتحانوں میں پورا اترے گا، بلکہ ڈاگاشا جادوگر کی موت بھی اس کے ہاتھوں ہوگی، اور اس جادوگر کے مرتے ہی شہزادی صاحبہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائیں گی۔ اور اس نوجوان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کے نیچے بھورے رنگ کا ایک تل ہوگا۔ ڈاگاشا جادوگر کی موت کی لکیر اس کے ہاتھ پر موجود ہے۔ شاہی نجومی نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور بادشاہ بخت نصر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر بتانے لگا کہ اس نے ڈاگاشا جادوگر کے ساتھ کیا چال چلی تھی، جس کی وجہ سے اس نے 15 روز کی بجائے خود ہی مزید 1 ماہ کا وقت دے دیا۔ اور شاہی نجومی اور وزیر اعظم جبران بادشاہ بخت نصر کی ذہانت کی تعریفیں کرنے لگے، مگر بادشاہ بخت نصر کسی اور ہی خیالوں میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور قدرے خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاہی نجومی نے جس نوجوان کے متعلق بتایا ہے، اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا۔ فلک شیر کی زندگی میں واقعی ایک انقلاب سا آ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ان لوگوں سے جا کر باقاعدہ معافی مانگی تھی جو اس سے نالاں تھے، بلکہ جن لوگوں کا اس نے مالی نقصان کیا تھا، اس نقصان کا اس نے پورا معاوضہ بھی ادا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے باقاعدہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر اور نہایت انکساری کے ساتھ خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا تھا۔ ایک روز وہ عشاء کی نماز پڑھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس قدر رویا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا کہ اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسی غنودگی کے عالم میں اسے ایک آواز سنائی دی، تم نے انکساری اور سچے دل سے خدا سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے بیٹا، اور اس نے تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ فلک شیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے دیوار پر ایک نہایت بوڑھے بزرگ کا نورانی چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جن کی داڑھی مونچھیں اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، اور ان کا چہرہ بے حد روشن اور نورانی تھا، جن کے لبوں پر نہایت شفیق اور مہربان مسکراہٹ تھی۔ آپ کون ہیں بابا؟ فلک شیر نے بوڑھے کے چہرے پر چھائے ہوئے نور کو دیکھ کر عقیدت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نور بابا ہوں بیٹا، اور تمہارے پاس ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، حکم فرمائیں بابا جی، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش کر مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ فلک شیر نے کہا، بیٹا اس وقت ملک طرطوس کا بادشاہ بخت نصر سخت مشکل میں ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام چاند چہرہ ہے۔ اس شہزادی کو ایک خطرناک جادوگر نے اپنے شہر میں قید کر کے انتہائی بدصورت بنا دیا ہے۔ وہ شہزادی چاند چہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ بخت نصر اس کی جادو کی طاقتوں کی وجہ سے سخت مجبور ہو گیا ہے۔ اس نے ڈاگاشا جادوگر کو ہلاک کرنے اور شہزادی چاند چہرہ کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں ڈاگاشا جادوگر نے بادشاہ بخت نصر کو 3 ماہ کا وقت دیا تھا۔ بادشاہ بخت نصر کے شاہی نجومی نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ اس ملک میں ایک نوجوان ہے جو کہ اس جادوگر کی ہلاکت کا سبب بنے گا اور شہزادی چاند چہرہ کو اصل حالت میں لائے گا۔ اس سلسلے میں ہی اس نے پورے شہر میں منادی کروائی تھی۔ بیٹا، وہ منادی کسی اور کے لیے نہیں، اصل میں تمہارے لیے کی گئی تھی۔ بادشاہ بخت نصر یہ چاہتا تھا کہ جس نوجوان کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو وہ پوری طرح اس ملک کا بادشاہ بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ نہ صرف عقل مند، ذہین، بہادر اور رایا کا انتہائی خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد رحم دل بھی ہو۔ اس لیے اس نے 7 شرائط رکھی ہیں، اور بیٹا وہ شرائط تم آسانی سے پوری کر سکتے ہو، اسی لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے بیٹا۔ میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم بادشاہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ نہ صرف تم اس کی شرطیں پوری کرو گے بلکہ ڈاگاشا جادوگر کو بھی ہلاک کرو گے۔ اب میں تمہیں ڈاگاشا جادوگر کے متعلق بتاتا ہوں۔ ڈاگاشا جادوگر سرخ طاقتوں کا جادوگر ہے۔ اس نے کالی دنیا کا ایک بہت بڑا جادو، جسے سرخ جادو کہا جاتا ہے، حاصل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس جادوگر کی طاقتیں عام جادوگروں سے کہیں زیادہ اور خوفناک ہیں۔ سرخ جادو حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا رنگ بھی خون کی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ سرخ ہونے کی وجہ سے
وہ نہایت خوفناک اور بدصورت انسان نظر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ ایک خوبصورت انسان بن جائے اور اس کا رنگ بھی عام انسانوں کی طرح کا ہو جائے۔ اس کی ایک سرخ طاقت نے اسے بتایا تھا کہ وہ دنیا کی کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرے اور ٹھیک 1 سال بعد اس لڑکی کو ہلاک کر کے اس کے خون سے غسل کر لے تو نہ صرف اس کا رنگ عام انسانوں جیسا ہو جائے گا بلکہ وہ اور بھی طاقتور جادوگر اور خوبصورت ہو جائے گا، اور اس نے اپنے جادو کے زور سے دنیا کی حسین لڑکی یعنی شہزادی چاند چہرہ کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ سرخ طاقت نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، ورنہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تب ڈاگاشا جادوگر نے شاہی محل میں جا کر پہلے شہزادی چاند چہرہ کو انتہائی بدصورت بنا دیا اور بعد میں بادشاہ سے مل کر اسے اپنے بارے میں بتا کر شہزادی چاند چہرہ سے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ بخت نصر اسے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کے ذریعے ڈاگاشا جادوگر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر ڈاگاشا جادوگر نے اپنے جادو سے سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ بادشاہ بخت نصر نے بھی اپنے طور پر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اپنی بیٹی کی بدصورتی دیکھ کر وہ سخت افسردہ ہو گیا۔ بیٹا ڈاگاشا جادوگر پاتال کی سرخ دلدل میں رہتا ہے۔ اس دلدل میں آگ بھری ہوئی ہے۔ اس سرخ دلدل کے نیچے اس نے اپنا آتشی محل بنا رکھا ہے، جہاں اس نے اپنی حفاظت کے لیے بے پناہ تلسمات قائم کر رکھے ہیں۔ پاتال میں اور سرخ دلدل کے ارد گرد بھی خوفناک تلسم قائم ہیں، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس تک پہنچنے کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ ڈاگاشا جادوگر چونکہ خود کو ایک بہت بڑا اور ناقابل تسخیر جادوگر سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی جان دوسرے جادوگروں کی طرح کسی جانور یا پرندے میں نہیں ڈال رکھی۔ تم اگر اس تک پہنچ جاؤ تو اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ میں تمہیں اس جادوگر کے جادوئی واروں سے بچنے کے لیے چند چیزیں دیتا ہوں، انہیں سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے بے حد کام آئیں گی، بزرگ بابا فلک شیر سے کہتے رہے۔ پھر انہوں نے فلک شیر کو ایک سیاہ رنگ کی انگوٹھی دی، 2 خنجر دیے جن کے دستے سنہرے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلک شیر کو کمر پر باندھنے والی ایک زرد پٹی دی جس پر سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھیں، ایک جوڑا نیلے جوتوں کا دیا اور کہنے لگے، بیٹا سیاہ انگوٹھی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں پہن لو۔ اس کی موجودگی میں ڈاگاشا جادوگر کا کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ سنہرے دستوں والے خنجر تمہیں دونوں ہاتھوں میں لے کر ڈاگاشا جادوگر کا مقابلہ کرنا ہوگا اور انہیں ایک ساتھ اس کے جسم میں مارنا ہوں گے۔ اس طرح ڈاگاشا جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ کمر پر باندھنے والی زرد پٹی جس پر سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھیں، اس کو کمر پر باندھ کر جب تم سرخ دلدل اور آتشی محل میں جاؤ گے تو آگ تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اور نیلے جوتے میں نے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ایک تو ان کی وجہ سے تمہاری طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گی، دوسرا یہی جوتے تمہیں پاتال کی سرخ دلدل تک پہنچانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ جب تم بادشاہ بخت نصر کے کمرے میں جا کر کمرے کی شمالی دیوار پر ٹھوکر مارو گے تو وہاں ایک خلاصہ بن جائے گا اور تمہیں ایک راستہ دکھائی دے گا۔ تم اس خلا میں داخل ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لینا اور ناک کی سیدھ میں بڑھتے جانا۔ نیلے جوتے تمہیں خود ہی پاتال کی سرخ دلدل تک پہنچا دیں گے۔ بزرگ بابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں آپ کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کروں گا بابا جی۔ کیا آپ مجھے بادشاہ سلامت کی 7 شرائط کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی شرائط کیا ہیں؟ بزرگ بابا کے خاموش ہوتے ہی فلک شیر نے کہا، یہ تمہیں خود بادشاہ بخت نصر ہی بتائے گا۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 7 سوال یا 7 شرائط تمہارے لیے کچھ مشکل نہ ہوں گی، تم آسانی سے بادشاہ بخت نصر کی ہر شرط پوری کر لو گے۔ بزرگ بابا نے مسکرا کر کہا اور فلک شیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، تب میں بادشاہ سلامت کے دربار میں ضرور جاؤں گا۔ میں نہ صرف ان کی ہر شرط پوری کروں گا بلکہ اس خطرناک جادوگر کو بھی ہلاک کر دوں گا جس نے اپنے مقصد کے لیے شہزادی چاند چہرہ کو بدصورت بنایا ہے اور بادشاہ سلامت کو زبردستی اس کی بیٹی سے شادی پر مجبور کر رہا ہے۔ فلک شیر نے مضبوط لہجے میں کہا اور بزرگ بابا نے مسکرا کر سر ہلایا اور اسے دعائیں دینے لگے کہ فلک شیر اچانک جیسے ہوش میں آ گیا اور اس کے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی جاتی رہی۔ فلک شیر نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا
تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ مصلی کے قریب نور بابا کی دی ہوئی تمام چیزیں موجود تھیں۔ نوجوان، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم شرائط پوری نہ کر سکے یا انہیں پوری کرنے سے انکار کیا تو ہم جلاد سے کہہ کر تمہاری گردن کٹوا دیں گے؟ بادشاہ بخت نصر نے فلک شیر کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فلک شیر ابھی کچھ دیر پہلے ہی شاہی دربار میں پہنچا تھا اور اس نے دربار کے محافظوں کے ہاتھ بادشاہ سلامت کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کی 7 شرطیں پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ بخت نصر وزیر اعظم اور شاہی نجومی کے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں موجود تھا۔ اس نے فلک شیر کو وہیں بلا بھیجا اور جب فلک شیر نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تب بادشاہ غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ شاہی نجومی فلک شیر کے ماتھے پر موجود تل کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے بادشاہ بخت نصر کے کان میں سرگوشی کی کہ اس شخص کے ماتھے پر تل موجود ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں اس نے پیش گوئی کی تھی۔ تب بادشاہ بخت نصر چونک پڑا اور غور سے فلک شیر کے ماتھے پر موجود تل کے نشان کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے امید کی کرنیں سی چمکنے لگی تھی۔ میں نے منادی کے الفاظ خوب اچھی طرح اور غور سے سنے تھے بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی شرائط بتائیے۔ مجھے خدا پر کامل یقین ہے کہ میں آپ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوں گا۔ فلک شیر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بہت خوب، مجھے تمہارا جواب سن کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ اصل میں بیٹا، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس مصیبت کی وجہ سے ہی مجبور ہو کر ہم نے منادی کرائی تھی۔ ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی چاند چہرہ ہے، مگر ہماری بیٹی کو ایک جادوگر نے انتہائی بدصورت بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں جبران اور یہ شاہی نجومی، انہوں نے ہی ہمیں منادی کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ ہماری بیٹی چاند چہرہ سے ایک جادوگر زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہماری بیٹی کی شکل بگاڑ دی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نوجوان آئے جو بے حد عقل مند، بہادر اور انتہائی رحم دل ہو، جو نہ صرف خطرناک ڈاگاشا جادوگر کو ہلاک کرے بلکہ ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس ملک کا انتظام بھی سنبھال سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا انتظام ذہین اور انتہائی نیک دل انسان کے ہاتھ میں دیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے چند شرائط رکھی ہیں۔ اگر تم ہمارے امتحان میں پورے اترے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ صرف تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے بلکہ تخت و تاج بھی تمہارے حوالے کر دیں گے اور خود یاد الہی میں مشغول ہو جائیں گے۔ بادشاہ بخت نصر نے کہا، بیٹا فلک شیر، اگر تم تھکے ہوئے ہو تو آج کے دن شاہی مہمان خانے میں جا کر آرام کر لو۔ بادشاہ سلامت کل تمہارا امتحان لے لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم بلا وجہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالو اور گھبراہٹ میں کوئی ایسی غلط بات کہہ جاؤ جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ وزیر اعظم جبران نے کہا، میں اس ملک کا باشندہ ہوں جناب وزیر اعظم، اور میں شاہی محل سے کچھ ہی دور سے آیا ہوں، اس لیے تھکاوٹ کیسی؟ ویسے بھی بزرگوں کا قول ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا گستاخی معاف۔ اگر بادشاہ سلامت مجھ سے امتحان آج ہی لے لیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ہر امتحان میں کامیاب رہوں گا۔ فلک شیر نے کہا، اور اس کا جواب سن کر بادشاہ، وزیر اعظم اور شاہی نجومی محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر تم تیار ہو تو ہم ابھی تمہارا امتحان لے لیتے ہیں۔ پہلے ہم تم سے 3 سوال پوچھیں گے جن سے تمہاری ذہانت کا پتہ چلے گا، پھر تمہاری ہمت اور بہادری کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہاری انصاف پسندی دیکھی جائے گی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں ڈاگاشا جادوگر کے مقابلے پر بھیجیں گے تاکہ تم اس کا خاتمہ کر دو۔ ڈاگاشا جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی چاند چہرہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ ہمارا تم سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ملک طرطوس کی کل آبادی کتنی ہے، یعنی اس وقت ملک طرطوس میں کتنے انسان موجود ہیں؟ بادشاہ بخت نصر نے فلک شیر کو تفصیل بتاتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ وزیر اعظم اور شاہی نجومی غور سے فلک شیر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فلک شیر چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس وقت ملک طرطوس میں 3,70,410 انسان موجود ہیں۔ فلک شیر نے اندازے سے کہا، وہ جانتا تھا کہ اس ملک کی آبادی کی صحیح تعداد کی گنتی کا
کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس ملک میں کبھی لوگوں کی تعداد کی گنتی ہی نہیں کی گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر انسانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوئی تو؟ بادشاہ بخت نصر نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، ملک طرطوس میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں دوسرے ملک سے آتے ہیں، اور تجارت کی غرض سے بھی لوگ آتے ہیں، لہٰذا ان کی تعداد کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ فلک شیر نے مسکرا کر جواب دیا، بہت خوب، اور اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے انسان کم ہوئے تو؟ بادشاہ بخت نصر نے بھی جواباً مسکرا کر پوچھا، جس طرح ہمارے ملک میں روزانہ مہمان اور تاجر لوگ آتے ہیں، لا محالہ ہمارے ملک کے لوگ بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہوں گے، اس لیے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ فلک شیر نے کہا، اور بادشاہ بخت نصر، وزیر اعظم اور شاہی نجومی تعریفی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تمہارا جواب واقعی تمہاری ذہانت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، ایسی کون سی بے جان چیز ہے جس سے زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں؟ بادشاہ بخت نصر نے دوسرا سوال کیا۔ وہ بے جان چیز انڈا ہے حضور والا۔ انڈا ایک بے جان چیز ہے، مگر جب انڈا دینے والے پرندے انہیں سینکتے ہیں تو ان میں سے جاندار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فلک شیر نے جلدی سے جواب دیا، شاباش نوجوان، تمہارے 2 جواب بالکل درست ہیں۔ اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے وہ بڑے بڑے گرانڈیل ہاتھیوں، شیروں اور خونخوار جانوروں تک کو زیر کر لیتا ہے اور دنیا کی ہر مصیبت کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بادشاہ بخت نصر نے پوچھا۔ انسان کی اس طاقت کا نام عقل ہے بادشاہ سلامت، جس کی مدد سے انسان دنیا کی ہر مصیبت اور پریشانی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور عقل سے ہاتھی، شیر تو کیا، جناتی قوتوں کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فلک شیر نے جواب دیا، اور بادشاہ بخت نصر سمیت وزیر اعظم اور شاہی نجومی بھی اس کے جواب سے خوش ہو کر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تم نے ہمارے تینوں سوالوں کے بالکل ٹھیک جواب دیے ہیں فلک شیر۔ اب ہم تمہاری بہادری کا امتحان لیں گے، بادشاہ بخت نصر نے کہا۔ پھر اس نے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر نے اسے کچھ ہدایات دیں تو وہ پلٹ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہمراہ 4 بے حد کمزور اور بوڑھے آدمی تھے۔ کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے جسم کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق فلک شیر کو ایک تلوار دے دی گئی۔ فلک شیر، یہ 3 نہتے اور کمزور بوڑھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی تلوار سے ان کا مقابلہ کرو اور ان کا خاتمہ کر دو۔ اگر تم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو۔ بادشاہ بخت نصر نے کہا، مجھے افسوس ہے بادشاہ سلامت، ایک تو یہ لوگ بے حد کمزور ہیں اور بے حد بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ نہتے بھی ہیں، اور بہادر کمزوروں اور نہتے لوگوں سے لڑا نہیں کرتے۔ میں بہادر ہوں یا نہیں، لیکن میں ان کمزور بوڑھوں سے نہیں لڑوں گا۔ اگر آپ میرا مقابلہ ہی کروانا چاہتے ہیں تو میرے مقابلے پر طاقتور انسان لائیں جو لڑائی بھڑائی بھی جانتے ہوں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں۔ فلک شیر نے کہا، بہت خوب فلک شیر، بہت خوب، تمہارا یہ جواب ہی تمہاری بہادری کا ثبوت ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر ان لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ اگر تم ان سے لڑنے کی کوشش کرتے تو ہم سمجھ جاتے کہ تم بہادر نہیں ہو۔ واقعی بہادر کمزوروں اور نہتوں پر کبھی وار نہیں کرتے۔ شاباش بیٹا، شاباش، تم واقعی عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو۔ یہ تمہارا 4تھا امتحان تھا۔ اب تمہیں ایک اور امتحان دینا ہوگا۔ یہ امتحان تمہاری انصاف پسندی کو ظاہر کرے گا۔ بادشاہ بخت نصر نے خوش ہو کر کہا۔ اس کے اشارے پر بوڑھے وہاں سے چلے گئے۔ پھر بادشاہ کے کہنے پر محافظ وہاں ایک انتہائی بد شکل بلکہ خوفناک حد تک بگڑی ہوئی شکل کی لڑکی کو لے آیا۔ درمیانی عمر کی اس لڑکی کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ اس خوفناک شکل والی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں فلک شیر ایک لمحے کے لیے ڈر سا گیا، مگر اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ بیٹا، یہ لڑکی انتہائی کالی اور بدصورت ہے۔ ہمارے ملک کا کوئی شخص اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے محل میں ایک جگہ بالکل تنہا رہتی ہے۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی شادی کسی خوبصورت نوجوان سے کروائیں گے، مگر ہم آج تک اپنے اس وعدے پر پورے نہیں اتر سکے۔ کوئی بدصورت شخص بھی اس لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں تم ہی اس کے ساتھ انصاف کرو۔
کہ اس کی کسی خوبصورت نوجوان سے شادی ہو جائے اور وہ نوجوان اسے خوش بھی رکھ سکے۔ بادشاہ بخت نصر نے فلک شیر کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ کی بات سن کر فلک شیر ہکلا کر رہ گیا۔ اس سے شادی کرنے کی تم حامی بھر لو بیٹا، یہ کوئی اور نہیں شہزادی چاند چہرہ ہے، جس کا چہرہ ڈاگاشا جادوگر نے بگاڑ رکھا ہے۔ اچانک فلک شیر کے کان میں بزرگ نور بابا کی سرگوشی سنائی دی اور فلک شیر چونک پڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمارے ملک کا کوئی خوبصورت نوجوان اس بد شکل لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا؟ بادشاہ بخت نصر نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، اس بدصورت لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ اگر اسے آپ میرا انصاف سمجھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تب بھی، فلک شیر نے کہا، اور بادشاہ بخت نصر نے خوشی کے مارے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے فلک شیر کو بتا دیا کہ وہ بدصورت لڑکی کوئی اور نہیں شہزادی چاند چہرہ ہے، جسے ڈاگاشا جادوگر نے اپنے جادو سے بدصورت بنا رکھا ہے۔ ان کی بات سن کر فلک شیر زیر لب مسکرا دیا، کیونکہ یہ بات بزرگ بابا پہلے ہی اس کے کان میں بتا چکے تھے۔ بیٹا، تم ہمارے 5 امتحانوں میں پورے اترے ہو، اب 6 امتحان میں تمہیں ڈاگاشا جادوگر کو ہلاک کرنا ہے۔ کس طرح ہلاک کرنا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ جب تم ڈاگاشا جادوگر کو ہلاک کر دو گے تو ہماری بیٹی اصل حالت میں آ جائے گی۔ اس کا اصل چہرہ تم نے چونکہ نہیں دیکھا، اس لیے ہماری 7ویں شرط یہی ہوگی کہ تم خود شہزادی چاند چہرہ کو پہچانو گے، جس طرح تم ہمارے 5 امتحانوں میں پورے اترے ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ باقی امتحانوں میں بھی یقیناً کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ ہم تم سے خوش ہیں بیٹا، بہت خوش۔ بادشاہ بخت نصر نے واقعی خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اس کمرے تک لے چلیے جہاں ڈاگاشا جادوگر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں جلد سے جلد اس تک پہنچ کر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اس جیسے خطرناک اور ظالم جادوگر کا زیادہ عرصہ زندہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آپ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یا شہزادی صاحبہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے میرے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے میں اسے مار دینا چاہتا ہوں، فلک شیر نے کہا، اور اس کی بات سن کر بادشاہ بخت نصر پریشان ہو گیا۔ وہ فلک شیر کو لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں ڈاگاشا جادوگر اس سے ملنے آتا تھا۔ فلک شیر نے انہیں تسلیاں دینے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بزرگ نور بابا کی دی ہوئی کراماتی چیزیں بدستور اس کے پاس تھیں۔ اس نے بزرگ بابا کی ہدایات کے مطابق شمالی دیوار کے پاس جا کر نیلے جوتے سے ٹھوکر ماری تو دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا جو دور تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ فلک شیر نے اللہ کا نام لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اس خلا میں داخل ہو گیا، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدم خود بخود سامنے کی جانب اٹھتے جا رہے ہوں۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ تب فلک شیر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی سرخ رنگ کی دلدل کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دلدل میں جیسے سرخ رنگ کا لاوا ابل رہا تھا۔ فلک شیر نے بزرگ نور بابا کا دیا ہوا ایک خنجر نکال کر ہاتھ میں لیا۔ اسی وقت اچانک دلدل میں سے سرخ رنگ کے بڑے بڑے سانپ نکلنے لگے۔ فلک شیر کے پاس چونکہ بزرگ نور بابا کی دی ہوئی سیاہ انگوٹھی تھی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ یہ یقیناً تلسمی ناگ ہیں اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے وہ بالکل نہ ڈرا بلکہ اور آگے بڑھایا۔ سرخ دلدل سے جوں ہی سانپ نکل کر اس کے قریب آئے، اس نے چند ہی واروں میں خنجر سے ان ناگوں کے ٹکڑے کر ڈالے۔ دلدل سے نکلنے والے ناگوں کی تعداد 4 تھی۔ جیسے ہی فلک شیر نے ان ناگوں کا خاتمہ کیا، روشنی سی چمکی اور ناگوں کے ٹکڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ ٹھیک اسی لمحے فلک شیر کو ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دلدل کی جانب دیکھا۔ دلدل میں سے اس بار ایک سرخ رنگ کی خوفناک بدروح باہر آ رہی تھی، جس کے ہاتھ بے حد بڑے بڑے تھے اور اس کی انگلیوں کے ناخن بھی بے حد لمبے، نوکیلے اور تیز دکھائی دے رہے تھے۔ خوفناک سرخ بدروح نے دلدل سے باہر آتے ہی خوفناک آواز میں چیختے ہوئے فلک شیر پر حملہ کر دیا، مگر فلک شیر نے چند ہی لمحوں میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت تک وہ دلدل کے کافی قریب آ گیا تھا۔ بیٹا، اب جلدی سے اس دلدل میں کود جاؤ، ورنہ دلدل کی تلسماتی قوتیں تمہارا راستہ روکتی رہیں گی۔ اچانک اسے بزرگ نور بابا کی آواز سنائی دی اور فلک شیر نے بزرگ نور بابا کی ہدایت سنتے ہی دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ آگ اگلتی دلدل میں
آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ فلک شیر دلدل میں گہرائی تک اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیر دوبارہ زمین سے جا لگے۔ اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا بہت بڑا محل دکھائی دے رہا تھا۔ فلک شیر نے بزرگ نور بابا کا دوسرا خنجر بھی ہاتھ میں لے لیا۔ محل میں داخل ہوتے ہوئے اسے کئی خوفناک مخلوقوں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، مگر بزرگ نور بابا کی کراماتی چیزوں کی وجہ سے وہ آسانی سے ان سب کا خاتمہ کرتا ہوا ایک بڑے ہالنما کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر ایک نہایت حسین لڑکی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس نے نقاب لگا رکھا تھا۔ نقاب میں بھی لڑکی اس قدر حسین دکھائی دے رہی تھی کہ فلک شیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ چہرہ شہزادی چاند چہرہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ غور سے نقاب پوش حسین لڑکی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دھاڑتی ہوئی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے سرخ رنگ کا ایک نہایت خوفناک چہرے والا جادوگر کھڑا اس کی جانب قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ تو تم ہو ڈاگاشا جادوگر؟ فلک شیر نے اس کی سرخ رنگت دیکھ کر اسے پہچانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ڈاگاشا جادوگر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں تمہاری موت ہوں، بدبخت جادوگر۔ فلک شیر نے دونوں خنجر ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ڈاگاشا جادوگر کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ اس نے فلک شیر پر منتر پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے، مگر اس کے منتروں کا فلک شیر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈاگاشا جادوگر نے جب دیکھا کہ فلک شیر پر کسی جادو کا اثر نہیں ہو رہا تو وہ تلوار لے کر انتہائی غضبناک انداز میں فلک شیر پر پل پڑا۔ فلک شیر نے اس کی تلوار کا وار خنجروں پر روکا اور تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ ڈاگاشا جادوگر بڑی مہارت سے تلوار چلا رہا تھا اور فلک شیر بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں خنجر ایک ساتھ ڈاگاشا جادوگر کو مار دے، مگر ڈاگاشا جادوگر کسی طرح اسے موقع ہی نہ دے رہا تھا۔ اچانک فلک شیر نے انتہائی پھرتی سے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو جھکا کر اس انداز میں وار کیا جیسے وہ خنجر ڈاگاشا جادوگر کے پیروں پر مارنا چاہتا ہو۔ ڈاگاشا جادوگر بوکھلا کر ایک طرف ہو گیا۔ اسی لمحے فلک شیر تیزی سے اچھلا اور مڑتے ہوئے اس نے نہایت تیزی سے دونوں خنجر ایک ساتھ ڈاگاشا جادوگر کی پسلیوں میں اتار دیے۔ ڈاگاشا جادوگر کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ الٹ کر دور جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا چند ہی لمحوں کے لیے چھایا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھٹا، فلک شیر نے خود کو بادشاہ بخت نصر کے کمرہ خاص میں موجود پایا۔ وہ ڈاگاشا جادوگر کو ہلاک کر کے خود بخود وہاں پہنچ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اسی طرح بند تھا۔ فلک شیر نے دروازہ کھولا اور تیزی سے بھاگتا ہوا بادشاہ بخت نصر کے دوسرے کمرہ خاص میں پہنچ گیا۔ وہاں خوبصورت شہزادی چاند چہرہ بھی موجود تھی اور دوسرے لوگ بھی جو شہزادی چاند چہرہ کو اصل حالت میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ فلک شیر کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر بے حد خوش ہوا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ فلک شیر نے چونکہ جادوگر کے محل کی دیوار پر شہزادی چاند چہرہ کی شکل دیکھ لی تھی، اس لیے اسے شہزادی چاند چہرہ کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس طرح اس نے بادشاہ بخت نصر کی 7 شرطیں پوری کر دی تھیں۔ بادشاہ بخت نصر نے کچھ روز بعد شہزادی چاند چہرہ اور فلک شیر کی شادی کر دی اور وعدے کے مطابق اپنا تخت و تاج بھی فلک شیر کے حوالے کر دیا۔ فلک شیر نے تخت و تاج سنبھالتے ہی اپنے دوستوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ اس نے معلوم کرا لیا تھا کہ اس کے دوست بھی برے کام چھوڑ چکے ہیں، اس لیے اس نے ان کو بھی محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا اور اپنے ماں باپ کو بھی وہ محل میں لے آیا۔ ایک آوارہ اور بدمزاج لڑکے نے ملک ترتوس کا تخت و تاج سنبھال کر رحم دلی، نیکی اور انصاف پسندی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جو لوگ اس سے نالاں تھے وہ بھی اس سے خوش ہو کر اس کے گن گانے لگے۔ فلک شیر اور شہزادی چاند چہرہ کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ سچ ہے، نیک کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور انہیں بے پناہ عزت و شہرت سے نوازتا ہے۔